يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. تعرف وتعرف مسلم وفتح اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے جو کل کائنات کا آپ کی خالق و مالک و مدبر ذات و مستحیل ہے، جو اللہ رب العالمین بندوں کے افعال سے پوری طرح سے باخبر ہے، اس اللہ رب العالمین سے کوئی بھی چیز چھپی چھپی نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین جو روز جزا کا مالک ہے، جس اللہ کے نام کل قیامت کے دن اپنے بندوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، کسی کے اوپر بھی تھوڑے برابر ظلم نہ کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین کی مقدس تعریف کے بعد ہزارہ درود و اللہ کی تمام انبیاء اور رسول پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی سید المرسلین شفیع المرسلین رحمۃ للعالمین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صل علی محمد وبارک وسلم علیہ وسلم کثیرا۔ معزز حضرات، آج جمعہ کا دن جو 27 رجب یعنی کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ معراج والی رات ہے، شب برات کا، یعنی 27 رجب کو نوافل کا خیال کرنا، عید کی طرح منانا، اس میں الگ الگ ذکر کے ساتھ الگ الگ رکعتیں پڑھنا، اگر یہ رات اتنی افضل ہے تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کیوں نہیں بنایا؟ اس کو مبہم کیوں رکھا؟ اس کو ظاہر کیوں نہیں کیا؟ سب سے پہلے معراج کب ہوئی؟ علماء کے اکثر اقوال اس
بات کی طرف جاتے تھے کہ معراج بھی ربیع الاول میں نظر وغیرہ کا بھی یہی حال ہے کہ رجب کے اندر معراج نہیں ہوئی بلکہ معراج کب ہوئی ہے؟ ربیع الاول کے اندر. اور ربیع الاول پھر یہ نبوت کے کس سن میں ہوئی؟ یعنی ہجرت سے پہلے ہوئی. تو ہجرت سے پہلے کس سن میں؟ کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی کو نبوت ملنے کے بعد 8 سال، کسی نے کہا کہ 10 سال میں، اور ابن حجر وغیرہ نے جو کہا ہے وہ 12 سال کے، یعنی ہجرت سے 1 سال پہلے. اور اب یہ معراج کیا ہے؟ معراج وہ تحفہ ہے، یہ معراج وہ ہدیہ ہے، اس کو ہم لینے کے لیے تیار نہیں. یعنی معراج کی رات میں امت مسلمہ کو اللہ کی طرف سے 5 وقت نماز کا ہدیہ ملا، تحفہ ملا. اب یہ خود معراج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبانی بیان کرتا ہے کہ میں اپنے حاجی کے گھر سویا ہوا تھا، آسمان کی طرف کھل گیا ہے، حضرت جبرائیل لے کر مجھے کہا آتے ہیں خانہ کعبہ میں حتیم میں لے کر آتے ہیں، اور وہاں پر مجھے نہ پکی نیند ہے نہ اونگ ہے، یعنی نہ میں جاگا ہوا ہوں اور نہ دل کے بیچ میں ہے. اسی طرح ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ اس دولت کے بیچ میں جو ہے وہ محمد ہے، یعنی حضرت حمزہ اور حضرت جعفر کے بیچ میں جو ہے وہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ. پھر مجھے کیا ہے؟ اٹھایا جاتا ہے اور میرا شخصی مدد کیا جاتا ہے، یعنی میرے سینے کو کیا جاتا ہے اور پھر اس میں دل کو نکالا جاتا ہے اور میرے دل کو پھر آگے سب سے دھویا جاتا ہے، سب کے پانی سے میرے دل کو صاف کیا جاتا ہے. اب یہ معراج یعنی آسمان کے سر، آسمان کا بواب، آسمان کا نور کیا حقیقی ہوا یا صرف خواب میں ہوا؟ اگر خواب میں ہوتا تو اوپر بچہ کبھی اللہ کے رسول کو نہیں پاتے، اس لیے کہ آسمان پہ کبھی دیکھ سکتا. ابو بکر سے کیا گیا؟ ابو بکر تمہارا معافی. آج یہ باتیں بتا ہے کہ ایک رات میں گیا اور آسمان کی سیر کر کے آیا، اور وہ بھی کیسے؟ بیت المقدس گیا، بیت المقدس سے پھر آسمان کی سیر کیا. اور بیت المقدس وہ ہے کہ جہاں سفر کرنے میں ہمیں 40 راتیں لگتی ہیں، اور ہمارا محمد ایک ہی رات میں بیت المقدس اور آسمان کی سیر کر کے آیا. انہوں نے کہا کیا واقعی محمد رسول اللہ سے کہہ رہی؟ انہوں نے کہا ہاں ایسے ہی کہہ رہے ہیں. لوگ خوش ہے کہ دیکھو حضور کا تحقیق کر رہے ہیں کہ کیا واقعی کیا انہوں نے کہا ہاں واقعی کا ہے. تو حضرت ابو بکر نے کہا سب سے میرے محمد سب کہہ رہے ہیں. یعنی ناممکن ہے کہ 40 دن کا سفر نہیں ہو سکتا، لیکن اگر میرے محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں تو یہ بھی ہوگا. یہ تعلیمات پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سفر کرایا گیا آسمان کا، وہ روحانی طور پر بھی تھا اور جسمانی طور پر بھی تھا. اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ پھر میرے لیے سواری لائی گئی، کہاں سے؟ مکہ سے. اور سواری جس کا نام بڑا، جو گدھے سے بڑی اور مچھر سے چھوٹی، جس کے اندر نبی لگی ہوئی ہے، اور اس کے ذریعے سے میں بیت المقدس پہنچتا ہوں. اور پھر مسلم کی روایت ہے مسلح کو رکعت نہیں کہ میں نے 2 رکعتیں پڑھی، یعنی میں نے اپنی سواری کو وہاں باندھا جہاں نبی نے باندھ دیا تھا. نبیوں کی سواری جہاں نبی بھی تھی، میں نے وہاں اپنی سواری کو باندھ
تو پندرہ تو رکھا میں نے پھر میں نے 2 رکعتیں پڑھی اور پھر میرے سامنے مہمان نوازی پیش کی گئی، یعنی شراب اور دودھ. تو میں نے کیا ہے کہ دودھ کو پسند کیا. یہ مہمان نوازی کا آسمان پر بھی ہوتی ہے یا پر اس کا بھی ذکر ہے کہ زمین پر بھی ہوتی ہے. تو اب یہ مسئلہ کہ جس نے اللہ کے رسول نے انبیاء کی عمارت کا ہے، میں بتا کر تو مسئلہ ہی تو رکھا کرنے کہ میں نے 2 رکعتیں نماز پڑھی. اور جو دوسری روایت ہے کہ انبیاء کی جب امامت کرائی تو ابن حجر اور کچھ علماء اس بات کی طرف گئے ہیں کہ یہ جو 2 رکعتیں پڑھائی وہ معراج کے بعد پڑھائی. یہاں 5 نماز کا موقع ملا ہوا فجر کی شروع میں سے بھی اللہ کے رسول نے نبیوں کی امامت کرائی. حضرت ابن حجر اس بات کی بات کرے اور کچھ لوگوں کو یہی بات ہے کہ نہیں، جو امامت کرائی گئی وہ کیا ہے، وہ پہلے کرائی ہے. اس لیے اللہ کے رسول کو معراج کے وقت اس دل میں کیا ہے کہ 5 نمازوں کا موقع ملتا ہے. سب سے پہلی نماز کون سی آنے والی تھی؟ فجر کی آنے والی تھی. تو اللہ کے رسول نے نبی پر سب سے پہلے امامت کرائی ہے 2 رکعتیں. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا پھر مجھے آسمان سے سیر کرائے گی. نام سے کون ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام. سب سے پہلے آسمان پر حضرت جبریل دستک دیتے ہیں. آواز آتی ہے کون؟ فرمایا جبریل. ساتھ میں کون؟ محمد رسول اللہ. کیا اجازت دی گئی ہے آنے کی؟ بولا ہاں اجازت دی گئی ہے. تو پھر کہا جاتا ہے تو پھر ان کا استقبال ہو، دروازہ کھولا جاتا ہے. یہاں پر سب سے پہلے ملاقات کسی ہوتی ہے پہلے آسمان کا حضرت آدم علیہ السلام. یہاں حضرت آدم کہتے ہیں نیک بات کے نیک بیٹے کا آنا مبارک ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حضرت آدم کے دائیں بائیں بھائی دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، مسکراتے ہیں، اور جب بائیں طرف قدم بڑھاتے ہیں تو پھر چہرہ مطلب ہو جاتا ہے اور ہونے لگتے ہیں. تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کیا حقیقت ہے؟ فرمایا کہ محمد دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی دونوں طرف حضرت آدم کی اولاد کے روح ہیں. دائیں طرف والے جو ہیں وہ جنتی ہیں، ان کو جب دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور بائیں طرف والے جو ہیں وہ جنتی ہیں، ان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہوتے ہیں مسئلہ ہو. اعمال ہم کریں ہوئے اور ہمارے تکلیفوں کی وجہ سے نبیوں کو کتنی تکلیف ہے. وہ کیا چاہتے ہیں کہ ان کی امت دولت میں نہ جائے اور ہمارے عمل خیر. پھر یہاں سے دوسرے آسمان کی طرف وہی سوالات ہوتے ہیں جو پہلے آسمان پر ہوئے. یہاں پر ملاقات ہوتی ہے حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ. پھر تیسرے آسمان پر ملاقات ہوتی ہے حضرت یوسف سے. پھر چوتھے آسمان پر ملاقات ہوتی ہے وہی سوالات ہوتے ہیں. پھر دروازہ کھولا جاتا ہے حضرت ادریس سے. پھر پانچویں آسمان پر ملاقات ہوتی ہے وہی سوال جواب کے بعد حضرت ہارون سے. اور پھر چھٹے آسمان پر وہی سوال و جواب ہوتے ہیں. دروازہ کھولا جاتا ہے. ملاقات کس سے ہوتی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. حضرت موسیٰ اللہ کے رسول کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ یہ وہ رسول نوجوان ہے کہ جس کی امت میری امت سے زیادہ جنت میں جانے والا، یعنی محمد رسول اللہ کی امت ہی حضرت موسیٰ کی امت سے زیادہ کیا ہے جنت میں جانے والا. پھر اس کے بعد میں آسمان کا کوئی سوال جواب ہوتے ہیں. سراوڑا کھولا جاتا ہے. ملاقات ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. استقبال کیا جاتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم
بیت المعمور سے ایک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں. اور بیت المعمور کیا ہے؟ بیت المعمور وہ جگہ ہے جہاں 70,000 فرشتے ایک مرتبہ جو اس میں داخل ہوتا ہے ذکر اور ذات کے لیے پھر اس کی دوسری مرتبہ باری نہیں آتی. اور وہ بیت المعمور کس جگہ ہے؟ بیان کیا جاتا ہے کہ عین کعبے کے اوپر بیت المعمور، یعنی دنیا میں کس جگہ کعبہ ہے اسی کے اوپر کیا ہے؟ بیت المعمور ہے. اور حضرت علی کا یہ بیان ہے رضی اللہ عنہ کہ اگر لفظ بیت المعمور لفظ الکعبہ کہ بیت المعمور اگر گرتا تو مانے کعبہ کے اوپر ہی گرتا نہیں اور نہیں گرتا، یعنی ایک ہی سلسلے میں کوئی فرق. اور یہ کہ جس طرح سے دنیا کے اندر کعبے کی حرمت ہے اسی طرح سے آسمان پر بیت المعمور کی بھی حرمت ہے. جس طرح سے وہاں ایک مرتبہ چکر لگا کے دوسری مرتبہ باری نہیں آتی دنیا میں بھی ایک مرتبہ بڑھتی ہے. دوسری مرتبہ انسان ڈال سکتا ہے لیکن فرق کیا ہے کہ ایک ہی مرتبہ. پھر اب آگے بڑھتے ہیں. سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا یہ وہ جگہ ہے آسمان سے آنے والی چیز سدرۃ المنتہا پہنچائی جائے گی پھر زمین پر آئے گی، زمین کے اوپر بیچنے والی چیز پہلے سدرۃ المنتہا پہنچائی جائے گی پھر جا کے اوپر چڑھے گی. یہ ہے سدرۃ المنتہا. اور جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے جانے پر نماز کا موقع ملتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا؟ ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ ان تینوں کا یہی قول ہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا نہیں. اور حضرت ابن عباس کا یہ قول ہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا. اور ان کی جو حجت ہے سورہ نجم کی آیت ہے لیکن دلائل کی روح سے وہ کمزور ہے، جس کی وجہ سے راجح قول یہی ہے کہ اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو بعینہ ہی نہیں دیکھا. حضرت مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ابو عائشہ، حضرت مسعود کا یہ کیا کہ اے ابو عائشہ مسعود، اگر کوئی شخص یہ تین باتیں کرے سمجھ لو کہ اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا، اللہ پر بہت بڑی تہمت لگائی. سب سے پہلے یہ کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا، سمجھ لو کہ اس نے کیا ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھا. حضرت مسعود کہتے ہیں میں دیکھ لگا کر بیٹھا ہوا تھا کبھی پر اٹھ کر کھڑا ہو گیا. میں تیرا میں حضرت عائشہ سے بتا کہ عائشہ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اس آیت کا کیا ہوگا کہ جس میں کہ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ کہ اللہ کے نبی نے اس کو کھلے آسمان کے کنارے دیکھا. اور پھر اسی آیت میں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ کہ اس کو دوسری مرتبہ دیکھا کر
معراج کے وقت سدرۃ المنتہا پر دیکھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں میں نے خود اللہ کے رسول سے پوچھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سدرۃ المنتہا میں نے حضرت جبریل کو اس کی اصل شکل پر دیکھا جس کے 6 پر لگے ہوئے، یعنی وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ کہ جہاں کھلے آسمان کے کنارے میں نے دیکھا تو اس وقت کے اللہ کے رسول نے حضرت جبریل کو دیکھا تھا، جس کی اپنی شکل میں حضرت جبریل کو دیکھا تھا، اور یہاں پر جس کو دیکھ رہے ہیں سدرۃ المنتہا میں دوسری مرتبہ اس کی اپنی شکل میں دیکھ رہے ہیں، حضرت جبریل کو دیکھ رہے ہیں نہ کہ اللہ کو۔ اور حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ اے اللہ مجھے اپنا دیدار کرا، میں دیکھوں کہ تو کیسا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتا، اور پھر لن ترانی ہر چیز مجھے نہیں دیکھ سکتا، اور اگر مجھے ایسا ہے دیکھنا تو صرف اس تار کی طرف سے اس میں میرے قتل ہی ہو گیا ہے، اور اگر یہ تار بچ گیا تو تم مجھے دیکھ پائے گا، نہیں تو تم مجھے نہیں دیکھ پائے گا۔ حضرت موسیٰ بار نظر کرتے ہیں، تار پر قتل ہی بچ گیا ہے، بار کا یعنی اور پھر اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول آپ نے اللہ کو دیکھا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں تو اللہ میں اسے کیسے دیکھ پاتا ہوں تو نور ہے، یعنی اللہ ایک روشنی ہے کہ نور ہے، یعنی دنیا کے اندر اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، اور کل قیامت کے دن جنتی اللہ کا دیدار کریں گے، اللہ کو دیکھیں گے، اور اس طرح سے دیکھیں گے کہ جس طرح سے ہم چودھری کے شام کو دیکھیں گے۔ کیوں؟ دنیا میں کیوں نہیں؟ اس لیے کہ دنیا میں کیا ہم اسی طرح سے برے چلتے رہے تھے، اسی طرح سے ہمارے وہ عیب ہوتی نہیں کہ نہیں بلکہ ہماری پوری کایا پلٹ جائے گی، تو ہماری ماتوں کے حیثیت بھی پلٹ جائے گی کہ جس کی وجہ سے کیا ہم اپنے رب کو دیکھ سکیں گے۔ تو کل جنت کے لوگ کیا اپنے رب کو دیکھ سکیں گے، باقی دنیا کے اندر کیا کہ اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ اس کے علاوہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے نماز کا تحفہ ملتا ہے، نماز کا اللہ کے رسول پڑھنے کے ساتھ مجھے یہ بھی تحفہ ملتا ہے کیا کہ اگر میرا امتی کوئی نیکی کا ارادہ کرے اور نیکی نہ کر سکے تو پھر اس کے نام ایک نیکی لکھی جائے گی، یعنی صرف ارادہ کرے اور نیکی نہ کر سکے تو ایک نیکی لکھی جائے گی، اور اگر نیکی کر لے تو پھر 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اسی طرح سے میرا بچہ اگر گناہ کا ارادہ کرے اور گناہ نہ کیا تو اور اگر گناہ کیا تو صرف اتنا ہی لکھا جائے گا جتنا یعنی ایک ہی گناہ۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیا گیا تھا، اور یہ تو معراج میں اللہ کے رسول کو تحفہ دیا گیا وہ نماز کا ہے، اور نماز کی اتنی 50 سے جا کر 5 تک پہنچتی ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس تحفے کی قدر کریں اور مشورت کا نماز بھی کریں، تاکہ یہ تحفہ جو ہمارے نبی کو ملا ہے تو ہم پر فرض ہے کہ اپنے نبی کی ملے ہوئے تحفے کی قدر کریں، اور اسی سے کل کیا کہ ہماری آخرت ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین کی دعا ہے کہ اللہ اپنے پڑھنے کا نماز کرا اور اپنے جو بیدار کے خرافات سے بچا اور عمل کرنے والا بنا، جب زندہ اسلام کا زندہ
لا يسوق ذلك وقال أصحابه